بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 مارچ بروز سوموار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو اور بشرا بیگم کے پروڈکشن آرڈر کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں اور عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور سائفر کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جو اپیلیں ہیں، سزا کے خلاف اپیلیں ہیں، اس پر اہم سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا۔ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اس بینچ کا حصہ تھے، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے بینچ کے سامنے سلمان صفدر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، اور اسی طریقے سے FIA کے پراسیکیوٹر حامد علی شاہ اور ذوالفقار نقوی بھی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے آفس سے کو آیا ہے، ہم نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے رپورٹ منگوائی تھی، ان کی جانب سے رپورٹ ابھی تک کیوں نہیں پیش ہوئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ آپ نے جج پر جو اعتراض کیا تھا وہ درخواست کدھر ہے۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ سائفر کیس کی سماعت کے دوران جب جج پہ اعتراض آیا تھا تو عدالت نے آبزرویشن دی تھی کہ ٹرائل جج کے سامنے درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ اس پر پھر سلمان صفدر صاحب نے کہا جی کہ ہم نے فلاں تاریخ کو درخواست دی تھی اور فلاں آرڈر ملاحظہ کر لیں، اس میں درخواست کا ذکر ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل بھی پیش ہو گئے۔ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے دلال جاری رکھتے ہوئے کہا کہ سائفر آفس 24 گھنٹے کام کرتا ہے، سائفر آفس کبھی بند نہیں ہوتا، اصل سائفر وصول کرنے والے افسر کے پاس رہتا ہے۔ عدالت نے ریمارک دی کہ گواہ نے کہا ہے کہ میں نے سائفر ڈاؤن لوڈ کیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ جس ای میل میں آیا کیا وہ وہاں سائفر اب بھی موجود ہے، جس پر FIA پروسیکیوٹر نے بتایا کہ تمام اوریجنل سائفر کو ڈی کوڈ کرنے کے بعد ختم کر دیا جاتا ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا ڈی کوڈڈ سائفر بھی واپس آنے کے بعد ختم کر دیے جاتے ہیں۔ FIA پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ڈی کوڈڈ کاپی بھی بعد ازاں ختم کر دی جاتی ہے۔ عدالت نے مزید استفسار کیا کہ کیا سافٹ کاپی رہتی ہے، جس پر FIA پروسیکیوٹر نے بتایا کہ وہ کاپی تو رہے گی۔ عدالت نے ریمارک دی کہ رہے گی یا نہیں آپ کو بہت احتیاط سے بتانا ہوگا، کوڈڈ فارم میں ای میل آئی ہوگی، اس کو یہاں ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ڈی کوڈ کیا ہوگا۔ وکیل حامد علی شاہ نے دلائل دیے کہ جو بھیجیں گے وہ ضائع کریں گے، وہ کوئی پڑھا نہیں ہوگا، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے استفسار کیا کہ یہ گائیڈ لائنز کہاں لکھی ہوئی ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ضمانت پر سماعت کے دوران کوئی بک دی گئی تھی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ جو سائفر کوڈڈ فارم میں ہے وہ رہے گا، جس پر اسپیشل پروسیکیوٹر نے بتایا کہ جی وہ رہے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ سائفر ای میل کے ذریعے کوڈڈ لینگویج میں آتا ہے، کیا سابقہ سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہونے کا مطلب ہے کہ ای میل موجود ہوگی؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ اصل سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہے، چونکہ FIA کی تو تیاری نہیں ہے، انہوں نے تو بس ایک کیس تھا، مقدمہ بنایا، جس طریقے سے ٹرائل چلا سزا دے دی، باقی چیزوں کے اوپر تو تیاری نہیں ہے۔ پراسیکیوٹر حامد علی شاہ نے عدالت کو بتایا کہ سائفر کی اصل کاپی کو دفتر خارجہ میں موجود ہونا چاہیے، جس پر پھر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ کو بڑا ٹو دا پوائنٹ عدالت کو بتانا ہوگا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ریمارک دیا کہ یہ کرمنل کیس ہے، ڈاکومنٹ بھی ریکارڈ پر نہیں ہے۔ مزید کہا کہ ڈاکومنٹ جس کے غلط استعمال یا ٹویسٹ کرنے کا الزام ہے اس کا متن ریکارڈ پر ہی نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ یہ سول کیس نہیں ہے بلکہ کرمنل کیس ہے اور مفروضوں پر نہیں جا سکتے، بغیر کسی شک و شبہ کے پروسیکیوشن نے یہ ثابت کرنا ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیا کہ جب سپریم کورٹ کے سامنے یہ کیس سنا گیا تو بینچ نے بار بار کہا کہ اس کو آپ سائفر نہ کہیں، یہ سائفر کی کاپی تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے موقف اپنایا کہ کیا کورٹ تک عمران خان کی کسی اسٹیج پر رسائی تھی، جس پر وکیل سلمان صفدر نے بتایا کہ بالکل کوئی رسائی نہیں تھی، نہ ہی یہ FIA کا مقدمہ ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ سائفر سیکیورٹی کا سیکرٹ کوڈ تک تو رسائی ہی نہیں، تو کیسے سسٹم کمپرومائز ہوگا؟ کل میں عدالت کے سامنے درخواستیں ہائی لائٹ کروں گا کہ وہ کیا ہیں۔ وکیل سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ ہم نے ٹرائل کورٹ کو سائفر گائیڈ لائن کی درخواست دی تھی جو مسترد کر دی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارک دیے کہ سارا کیس ایک ڈاکومنٹ کے ارد گرد گھوم رہا ہے، وہ ڈاکومنٹ ریکارڈ پر نہیں ہے یا کم از کم متن بھی ریکارڈ پر نہیں ہے۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ آئیڈیلی پروسیکیوشن کا کیس یہ تھا کہ دفتر خارجہ سے کوئی سائفر چوری کر کے دشمن ملک کو دے دے۔ عدالت نے سوال پوچھا کہ کیا گواہ کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل کی ہدایت پر سائفر کی کاپی تفتیشی افسر کو دی گئی؟ وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیا کہ تفتیشی افسر نے کسی اسٹیج پر یہ نہیں کہا کہ اسے سائفر کی کاپی دی گئی، جس پر FIA پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ وہ رجسٹر کی کاپی کی بات ہو رہی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے موقف اپنایا کہ اس میں کچھ لنکس مسنگ ہیں، سائفر سیکشن کے افسر شمون کا بیان عدالت کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ وکیل حامد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سیکرٹ سیکشن پولیٹیکل وزارت خارجہ میں ایک سیکشن ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ دفتر خارجہ کے گواہ شمون نے کہا کہ اوریجنل سائفر دفتر خارجہ میں پڑا ہے، اس FIR میں سائفر لفظ غلط استعمال ہوا ہے، سائفر دفتر خارجہ میں ہی رک جاتا ہے، آگے کاپی پلین ٹیکسٹ جاتی ہے۔
سلمان صفدر نے دلال دیا کہ اصل سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہے، وہ دفتر خارجہ سے باہر گیا ہی نہیں ہے، سائفر دفتر خارجہ میں ہے، اس کی کاپی آگے بھیجی جاتی ہے۔ وکیل عمران خان نے موقف اپنایا کہ سائفر کا لفظ مقدمہ میں غلط استعمال کیا۔ ایڈوکیٹ سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ ایک گواہ تیسری دفعہ پیش ہوا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ سپر کاپی کوئی آفیشیل ٹرمینالوجی تو نہیں ہے، جس پر اسپیشل پروسیکیوٹر نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ جو نمبر لگا ہے وہ سائفر نہیں، پلین ٹیکسٹ ہے۔ یہ ظاہر ہو رہا ہے ایک صفحہ پہلے وہ کہہ رہے ہیں امریکہ سے نمبر لگا، اگلے صفحے پر کہہ رہے ہیں کہ سائفر کو نمبر یہاں لگا۔ سلمان صفدر نے دلال دیے کہ درست پوزیشن یہ ہے کہ گواہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائفر کی کاپی پر پاکستان میں نمبر لگا ہے، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ریمارکس دیے کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بھی کچھ جگہوں پر میں نے پڑھا ہے، وہاں بھی کاپی لکھا ہوا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ سائفر کی کاپی کو ضائع کیا جائے گا۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ آپ بھی سائفر دیکھ سکتے ہیں، جس پر عدالت نے کہا ہم اپیل سن رہے ہیں، ہمیں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کی قانونی پوزیشن کو دیکھنا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیا کہ نہ جج کو نہ پروسیکیوشن کو وہ ڈاکومنٹ دکھایا گیا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو ملزم کو جائے گا۔ چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے مکالمہ کیا کہ بدھ کے روز آرڈر ہوا تھا، آپ نے ابھی تک سی ویز کی کاپیز نہیں دی، سی ویز ان وکلا کی جن کو آپ نے اسٹیٹ کونسل بنا کے عمران خان کے حق میں پیش کروایا۔ چیف جسٹس نے جیل حکام پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ سول کورٹ ہے، مجسٹریٹ کی کورٹ ہے کہ ہاتھ سے فائل کریں گے؟ عدالت نے استفسار کیا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ سائفر کی کاپی کو ضائع کیا جائے گا؟ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ جناب وہ آپ نے بدھ کو آرڈر تو کیا تھا، لیکن چونکہ ہمیں کوئی تحریری آرڈر نہیں ملا تھا، اس وجہ سے ہم نے نہ سی وی جمع کروائی ہے، نہ عمران خان کے خلاف کتنے مقدمات ہیں، یا عمران خان کو وہ جو وکلا ہیں وہ کتنی دفعہ حاضری رجسٹر اور وہ جاتے رہے ہیں جیل میں، تو ہم نے یہ رپورٹ نہیں جمع کروائی۔ عدالت نے کہا کہ جب ہم نے آپ کو کہہ دیا تھا تو آپ کا کام تھا، آپ اس کو جمع کرواتے، اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے نہیں جمع کروائی؟ بہرحال جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ریمارکس دیے کہ سائفر کا متن ٹرائل جج پروسیکیوشن اور فیصلے کو بھی معلوم نہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ سائفر کا متن کیا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو فائدہ ہو گیا۔ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کہتے ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا کہنا تھا کہ سائفر کا متن جج پروسیکیوشن یا ملزمان کے وکلا کے سامنے ہی نہیں تھا، مقدمہ کس چیز پہ چلا؟ عدالت نے کہا سائفر کام کیسے کرتا ہے، دفتر خارجہ کو کیا بلا کر پوچھ لیں، اس حوالے سے کل عدالتی معاونت کریں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سے اسٹیٹ کونسلز کی سی ویز طلب کی تھیں، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے ریکارڈ طلب کیا تھا، وہ بھی پیش نہیں کیا گیا۔ ایڈوکیٹ جنرل ایاز شوکت نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں کورٹ کا آرڈر ہی نہیں مل سکا تھا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی موجودگی میں ہم نے آرڈر لکھوایا تھا، آپ ہمارے آرڈر کو بہت غیر سنجیدہ لے رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب نے فرمایا۔ عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ اب ایک اپیل ہے جو توشہ خانہ سے متعلق ہے، وہ ابھی تک پینڈنگ ہے، چونکہ اسی بینچ میں ہے تو یہ بینچ پہلے سائفر کو سن رہا ہے، اور جتنا ٹیکنیکلی یہ ابھی انٹرم ریلیف کی درخواست پر فیصلہ ہونا ہے، سزا سسپینڈ کرنے کا، اور ابھی مین اپیلوں کے اوپر تو فیصلہ ہی نہیں ہونا، جتنا ڈیٹیل صرف انٹرم ریلیف کی اپلیکیشنز پر سنا جا رہا ہے، اور یہی حال رہا کہ توشہ خانہ کے اپیلوں پر بھی انٹرم ریلیف کی درخواست کو ایسی تفصیل سے سنا گیا، تو مجھے نہیں لگتا عید تک کوئی انٹرم ریلیف مل جائے، اور سائفر میں شاید مل جائے پہلے، چونکہ یہ اب کافی اس میں بحث ہو چکی ہے، لیکن جو توشہ خانہ بھی سزا ہے، باقی ایک عمران خان کی ضمانت بعد از گرفتاری ہے جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں، وہ بھی اسی معزز بینچ کے سامنے ہے، اس میں طارق جہانگیری صاحب ہیں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، تو وہ بھی معاملہ وہیں کا وہیں ہے۔ اور دوسری جانب آج پھر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد رؤوف حسن نے مطالبہ کیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے کہ وہ عمران خان کے بینچ سے الگ ہو جائیں۔ ان کو یہ لگتا ہے، پی ٹی آئی کے وکلا کو یہ لگتا ہے کہ معاملے کو اتنا لینتھی بنایا جا رہا ہے کہ جتنا ٹائم گزارا جا سکتا ہے گزارا جائے، یہ ان کا الزام ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہر صورت جو جج صاحب ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم کی مختلف مقدمات میں جو ضمانت کی درخواستیں تھیں، اس میں جج صاحب نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر حکم دیا تھا کہ جی ہر صورت عمران خان کو اور بشرا بیگم کو پیش کریں، پھر کہا تھا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگوائیں، پھر کہا کہ عمران خان کے پاس ان کو عدالتی عملے کو بھیج کے حاضری لگوا لیں، وہ بھی نہ ہوا۔ پھر لاسٹ ڈیٹ پر عدالت نے شو کاز نوٹس جاری کیا تھا۔ آج شو کاز نوٹس میں 25/3/2024 کو جو عمران احمد خان نیازی کو نہ پیش کیا گیا، خالد یوسف چودھری پیش ہوئے، اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل پیش ہوئے، انویسٹیگیشن آفیسر پیش ہوئے۔ دی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہیز سبمٹڈ ریٹن رپلائی ان ڈیٹیل۔
دی NRTC فیسلٹی اسٹل از ناٹ ورکنگ. جو نیٹ کی فیسلٹی ہے وہ اڈیالہ جیل کے پاس ورکنگ نہیں کر رہی. دی میٹر ریگارڈنگ دی اٹینڈنس آف دی اکیوز پٹیشنر تھرو ویڈیو لنک از آلریڈی پینڈنگ ایڈجوڈیکیشن بفور دی آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد. The jail authorities are hereby directed to ensure the attendance of the accused petitioner in person or through video link or on the next date of hearing not to come up for 4 اپریل. عدالت نے ان کا جو فیصلہ حکم آیا، پہلے تو عدالت نے شوکاز جاری کیا تھا نا توہین عدالت کا، اس پر جو جواب آیا ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا، اس پر عدالت نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ ہم مطمئن ہو گئے ہیں، چونکہ جب آج ذکر ہی نہیں کیا شوکاز کا تو اس کا مطلب ہے عدالت مطمئن ہو گئی ہے. اور ساتھ عدالت نے کہا جی یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہے، لیکن ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو پروڈکشن آرڈر ہے ہم اس کو اس کی درخواست منظور کرتے ہیں اور عمران خان کو اور ان کو جو عمران خان کو اور بشرا بیگم کو پیش کیا جائے 4 اپریل کو، اور عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے. پروڈکشن آرڈر سے مراد ہوتا ہے ان کو پیش کرنے کا حکم دیا جائے، پروڈیوس کیا جائے بیفور دی کورٹ. تو وہ عدالت نے کہہ دیا ہے 4 اپریل کو. دیکھتے ہیں جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.